اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت۔ ہماری بحث صفت مشبہہ میں پہنچی ہے۔ خاتمہ میں چند فصول کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا تھا مصنف نے، اس میں سے بہت ساری فصلیں ہم نے پڑھ لی ہے اور دو فصلیں رہ گئی تھی، ایک صفت مشبہہ کے حوالے سے اور ایک اس میں تفصیل کے حوالے سے۔ تو قبل الاخیر جو صفت مشبہہ کی فصل ہے اس میں ہم پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صفت مشبہہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کو مشتق کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے فعل لازم سے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ فعل پر دلالت کرے، بمعنی ثبوت، دوام اور ہمیشگی کے لیے، استمراراً۔ یہ صفت مشبہہ فعل لازم سے بنایا گیا ہے، مشتق کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اپنے فعل پر جو دلالت کریں گے تو بمعنی ثبوت، دوام، استمرار، ہمیشگی کے معنی پر آ جائیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور یہ جو صفت مشبہہ کا صیغہ ہے یہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں سے مختلف ہے، اور یہ جو صیغہ صفت مشبہہ ہے وہ سماعی ہے، سماع سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کہتے ہیں صیغہ صفت مشبہہ میں سے حسن، خوبصورت، صعب، مشکل، بہت خوبصورت، شجاع، بہت زیادہ شجاعت مند، شریف، بہت زیادہ شریف النفس انسان، ذلول، بہت پست انسان۔ یہ جو ہے یہ سارے اوزان ہیں صیغہ صفت مشبہہ کا۔ اور یہ جو صفت مشبہہ ہے یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کا، لیکن مطلقاً۔ یہ یعنی صفت مشبہہ اپنے فعل کا عمل کریں گے، جس طرح اس میں فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا تھا، اس میں مفعول اپنے فعل کا عمل کرتا تھا، اسی طرح صیغہ صفت مشبہہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، لیکن اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں جو عمل تھا وہ بشرطہا و شروطہا تھا۔ اس میں دو شرطیں بیان کی تھی، حال و مستقبل کے معنی میں آئے اور چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے۔ یہاں پر جو ہے مطلقاً ہے، یعنی صفت مشبہہ اپنے فعل پر عمل کرنے کے حوالے سے اپنے فعل پر عمل کرنے میں مطلقاً ہے، اس میں نہ کسی حال کا، کسی زمانے کا، مستقبل کا معنی دینا شرط نہیں ہے، اس کے معنی میں آنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسری شرط جو چند چیزوں پر اعتماد کرنے کے حوالے سے بیان کیا تھا اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں موصول کے علاوہ باقی کسی پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس میں موصول میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہاں پر تو کر سکتے تھے، یہاں پر کیوں نہیں کر سکتا؟ تو فرماتے ہیں اس میں موصول اور صفت مشبہہ میں فرق یہ ہے کہ بھئی اس میں موصول میں جو صفت مشبہہ کے اندر جو اس میں موصول ہوگا اس پر اعتماد اس لیے نہیں ہوگا چونکہ یہاں پر جو ال ہوں گے وہ ال تعریفی ہوں گے، ال حرفی ہوں گے، اور جو صفت مشبہہ کے جو ال ہیں ال حرفی ہے، اور جو وہاں اس میں موصول میں جو ال ہے، باقی اس میں فاعل میں جو ال تھے، باقی اس میں مفعول میں جو ال تھے، وہ ال بمعنی لذی ہے جو کہ اس میں موصول کا ہے۔ یہاں پر جو ال ہے وہ ال حرفی ہے، اس لیے یہاں پر صفت مشبہہ اگر عمل کرتا ہے تو زمان حال اور زمان استقبال کا معنی ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک دوسری شرط اگر ہو بھی تو اعتماد اس میں موصول پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر یہاں پر 18 مسئلوں کو بیان کرتا ہے مصنف، اس کی پھر ایک ایک کر کے مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے صفت مشبہہ کس حوالے سے بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار صفت مشبہہ جو ہے لام کے ساتھ ہوتا ہے، ایک، کبھی بغیر لام کے ہوتا ہے، دو، مجرد عن اللام یعنی دو، اور اسی طرح فرماتے ہیں 18 کیسے بننا ہے مسائل کو اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو کبھی صفت مشبہہ لام کے ساتھ، کبھی بغیر لام کے ساتھ، دو ہو گئے۔
کبھی اس کا معمول مضاف باللام کے ساتھ، کبھی مجرد عن اللام کے ساتھ، 2 تو کتنے ہو گئے؟ 4. ٹھیک ہے، اب یہ 4 ہو گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ معمول جو صفت مشبہہ کا ہے یہ کبھی جو ہے مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے. تو یہ جو ہے تقریباً 6 ہو گئے. تو یہ 6 اگر آپ اس کو حساب کریں گے، تقسیم کریں گے تو یہ تقریباً کل 18 بنتے ہیں. اس کے اندر جو اقسام ہے رفع کے حوالے سے، پھر نصب، پھر جر، یہ جو مجرد باللام جو ہے رفع نصب جر، پھر مجرد معرب باللام رفع نصب جر، پھر جو ہے معمول مضاف باللام رفع نصب جر، پھر معمول مجرد عن اللام رفع نصب جر. تو یہ تقریباً 18 تقسیم بنتے ہیں جس کو مصنف یہاں پر مثالوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے. فصل الصفۃ المشبہۃ، صفت المشبہۃ، صفت مشبہہ اسم، یہ اسم ہے، مشتق جس کو بنایا گیا ہے، من فعل لازم، فعل لازم سے. کیوں؟ لیدل، تاکہ یہ دلالت کرے، علی من قام بہ الفعل، جس کے ساتھ فعل قائم ہو، بمعنی الثبوت، بطور ثبوت کے، اس کے لیے اس کے اوپر دلالت کرنے کے لیے. وصیغتها، صفت مشبہہ کا صیغہ، علی خلاف صیغت اسم الفاعل، اسم فاعل کے صیغے سے الگ ہے، والمفعول، اور اسم مفعول کے صیغے سے الگ ہے. وَإِنَّمَا، یہاں پر یعرف بالسماع، صیغہ صفت مشبہہ کو سماع سے پہچانا جاتا ہے. کحسن، ٹھیک ہے، حسن، وصعب، وشجاع، وشریف، وذلول. حسن بہت زیادہ خوبصورت، صعب بہت زیادہ مشکل، شجاع بہت زیادہ شجاعت مند، شریف بہت زیادہ شریف، ذلول بہت پست. ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے اوزان ہے جو کہ صیغہ صفت مشبہہ کے حوالے سے. وہی، اور یہ صیغہ صفت مشبہہ، تعمل عمل فعلہا، وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے مطلقاً، بغیر کسی زمان، حال و استقبال کے، شرط کے. کیوں؟ چونکہ یہاں پر جو صیغہ صفت مشبہہ اپنے فعل پر عمل کرتا ہے بغیر شرط و شروط کے، چونکہ یہ بمعنی دوام و ثبوت و استمرار ہے، وہ ہمیشگی ہے. لیکن اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں شرط اس لیے تھا چونکہ وہ دوام اور ثبوت اور استمرار اور ہمیشگی اس کے اندر موجود نہیں تھی، اس لیے یہاں پر مطلقاً عمل کرتے ہیں، وہاں پر مع شرط بمعنی الحال والاستقبال ہے. یہ ذہن میں رکھیں اس کی علت، تاکہ مفہوم زیادہ واضح ہو جائے. بشرط، ایک شرط اس کے اندر ہے، الاعتماد المذکور، لیکن اعتماد مذکور اس کے اندر ہے، لیکن اس میں موصول پر وہ اس پر اعتماد نہیں کریں گے. یعنی اعتماد کے حوالے سے اس میں فاعل اور مفعول کے جو باقی چیزیں ہیں اس پر اعتماد کریں گے، مبتدا پر، ذوالحال پر، موصول پر، حمزہ استفہامیہ پر، لیکن اس میں موصول پر وہ اعتماد نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہم نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ اس میں موصول میں جو ال ہوتا ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں جو ال ہوتا ہے، وہ ال جو ہے اس میں موصول کا معنی دیتا ہے، لیکن یہاں پر جو ال ہوتا ہے وہ ال حرفی ہوتے ہیں، ال موصولہ نہیں ہوتے. اس لیے باقی 5 چیزوں پر وہ اعتماد کریں گے. اعتماد المذکور سے مراد وہی ہے، یعنی جو مبتدا پر، موصوف پر، یا اس صفت یعنی یہ جو بیان کیا ہے ذوالحال پر، حمزہ استفہامیہ پر، حرف نفی پر، یہ وغیرہ. وَمِثَالُهَا، یہ جو ہے بعض عبارات میں بہت ساری کتابوں میں وَمَسَائِلُهَا 18 18 لکھا ہوا ہے، 18 مسئلے، یہ صحیح ہے، لیکن وَمِثَالُهَا غلط ہے. وَمَسَائِلُهَا 18، اس کے صفت مشبہہ کے اندر جو مسائل ہے وہ 18 ہے. لِأَنَّ الصِّفَةَ، کیوں 18 کیسے ہیں؟ اب اس کی تفصیل کر رہا، 18 کیسے، اس کی تفصیلات شروع ہو گئی ہے. لِأَنَّ الصِّفَةَ، چونکہ صفت مشبہہ گنتے رہیں، اما باللام، لام کے ساتھ ہوگا، الحسن ایک، او مجردۃ عنہا، یا لام سے خالی ہو جیسے حسن. ومعمولہا، 2 ہو گئے یہاں پر،
اور معمول کے حساب سے، ومعمولها یعنی معمول صفت مشبہہ، اما مضاف ایک وجہہ، او باللام او الوجہ دو، او مجرد عنہا یعنی مجرد عن اللام وجہہ، الوجہ اور وجہ تین۔ تو یہ تقریباً جو ہو گئے فہذہ ستہ یعنی 6 ہو گئے، ستتن کیسے؟ لام کے ساتھ، مجرد باللام کے ساتھ 2، پھر معمول جو ہے یا مضاف ہوگا باللام کے ساتھ یا مجرد باللام کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ 4 ہو گئے۔ پھر جو ہے یہ جو مجرد ہوں گے وہ لام کے ساتھ یا بغیر لام کے ساتھ، لام جو ہے اضافہ کے ساتھ یا بغیر اضافہ کے ساتھ، تقریباً 6 ہو گئے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ دیکھو لأن صفہ اما باللام او مجردۃ عنہا ومعمولها اما مضاف او باللام او مجرد عنہا، یعنی مضاف یا مجرد باللام ہوں گے یا لام کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 6۔ وَمَعْمُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا اور ان میں سے ہر ایک کا معمول کیا ہوگا؟ اما مرفوع یا مرفوع ہوگا، فاعلیت کی بنا پر ہوں گے، او منصوب یا ان کا معمول منصوب ہوگا مفعول کی بنا پر یا تمیز کی بنا پر 2، او مجرور یا اس کے معمول پر جر آئیں گے، فَلِذَالِكَ اضافت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، فَلِذَالِكَ پس یہاں پر كَانَتْ 18 وَتَفْصِيلُهَا نَحْوُ یہ کل 18 ہوں گے، اس کی تفصیل ابھی آ رہے ہیں، اب اس کی ایک ایک کر کے تفصیل بیان کر رہے ہیں کیسے 18 بنتے ہیں اور اس کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں جاءنی زید الحسن وجہہ وجہہ، ٹھیک ہے، یہ ایک پہلی مثال۔ اب یہاں پر زید الحسن، یہ یہاں پر جو ہے پہلی قسم کو بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو اقسام میں سے جو ہے پہلی قسم ہے، 5 قسموں میں سے ایک پہلی قسم جو ہے یہاں پر 3 اعراب بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الوجہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ فاعلیت کی بنا پر، نصب جو ہے مفعولیت تشبیہ بالمفعول کی بنا پر، رفع جو ہے جر پڑھ رہا ہے اضافت کی وجہ سے، وجہ ہی ایک، تو یہ 3 اعراب، یہ 3 ہو گئے۔ کذالک اسی طرح الحسن الوجہ 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 یہ 3، تو یہاں پر جو ہے مفعولیت سے تشبیہ کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم کو بیان کر رہا ہے، دوسری قسم جو کہ مفعولیت سے تشبیہ ہونے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر یہ جو الحسن الوجہ 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 میں جو ہے یہاں پر رفع پڑھ رہا ہے فاعلیت کی بنا پر، ٹھیک ہے، اور یہ قبیح ہے، اور دوسرا جو ہے نصب جو کہ مفعولیت سے تشبیہ ہونے کے حوالے سے، اور جر جو ہے اضافت کی وجہ سے، ایک یہ دوسری قسم کے پہلے حصے کو بیان کیا۔ پھر فرماتے والحسن وجہن وجہن وجہن، یہ کیسے؟ تو یہاں پر تمیز کی وجہ سے، تمیز کی وجہ سے ہیں، وہ کیسے؟ وجہن وجہن وجہن، یہ کیسے پڑھیں گے؟ فرماتے وجہن فاعلیت کی بنا پر، وجہن تمیز کی بنا پر، وجہن مجروریت کی بنا پر، یہ ممتنع ہے۔ یعنی اس میں ان 3 مثالوں میں دیکھیں، پہلی مثال میں جاءنی زید الحسن وجہہ وجہہ وجہہ، اس میں حالت جر جو آ رہا تھا وہ ممنوع تھا۔ دوسری قسم میں جو ہے یہاں پر جو ممنوع تھے وہ رفع آنا ممنوع تھا، تیسرے میں جو ہے جر آنا یہ ممنوع ہے۔ یہ 2 قسم ختم ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں حسن وجہہ وجہہ وجہہ، یہ یعنی تیسری قسم۔ اس میں یہاں فرماتے ہیں فاعلیت کی بنا پر رفع دینا، ایک مفعول سے مشابہت ہونے کی وجہ سے وجہہ پڑھا ہے، اور جر پڑھا ہے وجہہ اضافت کی وجہ سے، یہ تیسری قسم ختم ہو گئی۔
چوتھی قسم یہ کہ حسن الوجہ حسن الوجہی حسن الوجہ یہ ہے۔ اب یہاں کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں فرماتے ہیں کہ حسن الوجہ رفع وجہ تمیز کی بنا پر، وجہ فاعلیت کی بنا پر، وجہی اضافت کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وحسن وجہن وجہن وجہن، یہ پانچویں قسم۔ پانچویں قسم میں کس طرح ہوگا کہ پانچویں قسم میں آپ یوں پڑھیں گے کہ رفع پڑھیں گے فاعلیت کی بنا پر، نصب پڑھیں گے، وجہن پڑھیں گے تمیز کی بنا پر، وجہن پڑھیں گے اضافت کی بنا پر۔ وَهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ، یہ کل 5 قسم ہے۔ 5 قسم میں سے یہ 2 لائنیں دیکھتے رہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں اس 5 قسم کہاں پر نکلتے ہیں۔ جاءنی زید الحسن وجہہ ہی ہہو، یہ پہلا جو ہے یہ جو بیان کر رہا ہے یہ پہلی قسم ہے۔ پھر جاءنی زید الحسن وجہہ وجہی ایک، والحسن وجہن 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 2، ان 2 کو ملا کر جو ہے آپ قسم ثانی بنائیں 2۔ وحسن وجہہ وجہہ وجہہ، یہاں پر یہ تیسری قسم ہے۔ وحسن الوجہ وجہ وجہی چوتھی قسم ہے۔ وحسن وجہن وجہن وجہن، یہ پانچویں قسم ہے۔ الاول ممتنع، پہلی وجہ جو ہے ممتنی ہے، یعنی ان 5 اقسام میں سے بعض وجوہ ممتنی ہے، بعض اقسام۔ کیوں ممتنی ہے؟ الحسن وجہی، یہ الحسن وجہی کہنا یہ ممتنی ہے قسم اول میں۔ کیوں ممنوع ہے؟ چونکہ یہاں پر جو ہے اضافت کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، یہ ممنوع ہے، ایک اقسام خمسہ میں سے پہلا۔ دوسرا جو ہے والحسن وجہن، یہ ممنوع ہے کیونکہ صفت مشبہہ کی صفت پر تنوین آیا ہو یا نون آیا ہو اس کو حذف کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، تنوین کے ساتھ پڑھنا اضافت کے ساتھ، اور یہ جو ہے ممنوع ہے، جائز نہیں ہے تنوین اور اضافت 2۔ ومختلف فیہ، لیکن بعض اقسام اس میں ایسے ہیں جس میں ممتنی تو نہیں ہے لیکن مختلف ہے، بعض نے اس کو اضافت کے ساتھ پڑھے ہیں جر کے ساتھ، بعض نے اس کو نہیں پڑھا ہے، جیسے یہاں پر آتے ہیں حسن وجہی، بعض نے اس کو وجہی اضافت کے ساتھ پڑھے ہیں کسرہ کے ساتھ، بعض نے اس کو ایسا جائز قرار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا وَالْبَوَاقِي، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، ایک ممتنی کو ہم نے بیان کیا، ایک مختلف فی کو ہم نے بیان کیا، اور باقی چیزیں جو ہے احسن ہے ان کان فیہ ضمیر واحدا، اگر اس میں ایک ضمیر پایا جاتا ہے تو احسن ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے بقدر الحاجت لایا جاتا ہے عربی میں، جب بھی ضمیر لایا جاتا ہے تو یعنی جب ضمیر کے بغیر بات مکمل ہو رہی ہے تو وہاں پر ضمیر لانا جائز نہیں ہے، لیکن ضمیر بقدر الحاجت لایا جاتا ہے تو جتنا ضمیر کم ہوں گے وہ احسن ہوں گے، ایک۔ وہ حسن ہوں گے ان کان فیہ ضمیران، اس میں 2 ضمیر آئے ہیں تو حسن ہوگا۔ وہ قبیح، اور قبیح ہوں گے، یعنی یہ جو قبیح کس حوالے سے ہوں گے تو فرماتے ہیں ان لم یکن فیہ ضمیر، جس میں ضمیر نہ ہو تو اس وقت۔ یہاں پر فرماتے ہیں البواقی کے اندر جو ہے قسم ثالث میں سے ہوگا، یہ اقسام خمسہ میں سے قسم ثالث ہے۔ قسم ثالث ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ جو ہے حسن وجہہ وجہی وجہہ ہے، یہ اس کے اندر 9 قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ 9 قسم اس کے اندر آ جائیں گے۔ پھر جو ہے یہ وہ حسن کہا جائے تو اس میں 2 ضمیریں ہیں، تو یہ اقسام خمسہ میں سے قسم رابع ہے۔ وہ قبیح جو ہے قسم خامس ہے من الاقسام الخمسہ میں سے، 5ویں قسم، 5 اقسام میں سے 5ویں قسم جو ہے وہ قبیح میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جس میں ایک ضمیر ہو۔ وَمَتَى رُفِعَتْ بِهَا، جب بھی رفع دے معمول کو تو فلا ضمیر فی الصفت، صفت مشبہہ میں کوئی ضمیر نہیں ہوگا، چونکہ جب معمول کو یہ رفع دیں گے تو اس وقت یہ اس کا جو معمول نہیں رہے گا، وہ فاعل بنے گا، اس لیے وہاں پر ضمیر نہیں لا جائے گا۔ وَمَتَى نُصِبَتْ او جُرِّرَتْ، یا جب بھی یہ صفت مشبہہ نصب دے یا جر دے تو فَفِيهَا ضمیر الموصوف، وہاں پر ضمیر موصوف ہوں گے۔ یہ ختم ہوگی جو اس صفت مشبہہ کے حوالے سے تھا۔
آگے فصل بیان کرتی ہے اس میں تفضیل کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا گیا ہو فعل سے تاکہ وہ موصوف پر دلالت کرے۔ اس میں تفضیل وہ اسم ہے جس کو فعل سے مشتق کیا گیا ہے تاکہ موصوف پر اس سے زائد، تھوڑے سے کلام میں زائد ہونے کے ساتھ اس پر دلالت کرے۔ جو اس کے اندر پہلے معنی پایا جاتا ہے مفرد کے اندر، اس معنی میں تھوڑا سا شدت کو بیان کرنے کے لیے اس میں تفضیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس میں تفضیل کی تعریف۔ اور اس کا جو صیغہ ہے وہ افعل ہوگا، افعلو ہوگا۔ اکثر طور پر جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے افعلو آتے ہیں۔ اور اس میں تفضیل کو ثلاثی مجرد سے نہیں بنا جاتا، نہ لون کے معنی میں نہ عیب کے معنی میں، لیکن اگر وہ ثلاثی سے زائد ہو یا لون اور عیب کے معنی میں آ جائے تو اس وقت اس کو ثلاثی مجرد سے ہی اس میں تفضیل کا بنانا واجب ہے، جس کے اندر معنی مبالغہ، شدت اس کے اندر پائی جائے، کثرت اس کے اندر پائی جائے۔ اس کی مثالیں ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم پہلے اس کو پڑھیں پھر دیکھیں گے۔ فصل اسم التفضیلی، اسم تفضیل کے بارے میں ہے۔ اسم تفضیل اسم ہے اشتق، جس کو بنایا گیا ہے من فعل سے، لیدل علی الموصوف، تاکہ وہ موصوف پر دلالت کرے، بزیادت علی غیرہ، اس زیادتی پر جو اپنے غیر کے مقابل میں ہے، وصیغتہ، اور اس کا صیغہ افعلو، غالباً اس کا وزن جو صیغہ ہے افعلو کے وزن پر آتا ہے۔ ولا یبنا، اور صیغہ تفضیل کو، اس میں تفضیل کو بنایا نہیں جاتا، الا بنایا جائے تو من ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے بنایا جائے گا، لیس بلون، جو ثلاثی مجرد رنگ کے معنی میں نہ ہو، ولا عیب، نہ کسی عیب کے معنی میں ہو، نحو جیسے کہ زید افضل الناس، زید لوگوں میں سے سب سے افضل ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اب یہاں نہ لون ہے نہ عیب ہے، چونکہ وہ افضل ہے، عیب نہیں ہے۔ لون اس میں رنگ بیان نہیں کیا، اور زید جو ہے افضل ہونے کو بیان کیا ہے، جو کہ اس میں ثلاثی سے بنا ہے۔ لیکن فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثَّلَاثَةِ، اگر وہ ثلاثی سے نہ بنایا جائے، یعنی اس میں تفضیل اگر ثلاثی مجرد سے نہ بنایا جائے، او کان لونا وعیبا، یا اس کے اندر اس میں تفضیل کو بنانے میں لون کا معنی پایا جائے، رنگ کا معنی، یا عیب اس کے اندر پایا جائے، تو یجب، واجب ہے، ایبنا، اس میں تفضیل کو بنایا جائے من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے، ما یدل علی المبالغۃ والشدت، جو شدت مبالغے پر اور شدت کے معنی میں دلالت کرے، او الکثرت، یا کثرت کو بیان کرے، یا شدت کو یا کثرت کو یا مبالغے کو بیان کرے۔ ثم تذکر بعدہ مصدر ذلک الفعل، پھر اس کے بعد جو ہے اس فعل کے مصدر کو اس کے بعد ذکر کیا جائے گا، کس حوالے سے؟ منصوبا علی التمییز، نصب کے ساتھ تمیز بنا کر، جیسے ابھی مثال یہاں پر آ رہے ہیں، کما تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں، هو اشد استخراجا، وہ نکالنے میں بہت زیادہ سخت ہے، وہ اقوى حمرتن، اس کی سرخی بہت زیادہ قوی ہے، وہ اقبح ارجن، اس کا قبیح ہونا، ارج اڑنا یا مثلا اس کا چڑھنا بہت زیادہ قبیح ہے، وہ اکثر اضطرابا، اس کا جو اضطراب ہے بہت زیادہ اضطراب ہے، من زید، زید سے، تو آپ یوں کہیں هو اشد استخراجا من زید، هو اقوى حمرتا من زید، وہ اقبح ارجا من زید، وہ اکثر اضطرابا من زید، ان سب میں لون، عیب، غیر ثلاثی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو اس میں تفضیل بنایا گیا ہے تو شدت کو بیان کیا ہے، کثرت کو بیان کیا ہے، مبالغے کو بیان کیا ہے، تاکہ وہ اس میں تفصیل باقی اس کے اندر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہوا اشد استخراجن، ٹھیک ہے، یہ غیر ثلاثی مجرد کے لیے ہے، یہ صیغہ صرف غیر ثلاثی مجرد کے حوالے سے، چونکہ اشد استخراجن، اشد جو ہے اس کے لیے اس میں تفضیل آیا ہے، جو کہ اشدہ، شدد یشدد، اشد غیر ثلاثی کے لیے۔ وہ اقوى حمرتن، یہ جو ہے لون کی مثال ہے، حمرتن لون کے لیے لایا ہے۔ وہ اقبح ارجن، یہ عیب کے لیے لایا ہے، ٹھیک ہے، عیب کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ اکثر اضطرابا من زید، یہ غیر ثلاثی مجرد کو بیان کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔
وَقِيَاسُهُ، لیکن جو صیغہ قیاسی ہے اس میں تفضیل کا، أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ، وہ فاعل کی طرح ہوتا ہے، کما مر جیسے کہ بیان کیا ہے، زید افضل الناس، یہ بیان کیا ہے۔ وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ، کبھی وہ اس میں مفعول کی جو ہے اشدیت، مبالغہ، کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے اندر واشغل واشہر۔ اندر یعنی اشد الاعذار، بہت زیادہ جو ہے عذر خواہی کرنا، واشغل بہت زیادہ مصروف ہونا، واشہر شدت مشہوریت، اس کو مفعولیت کی بنا پر اس میں تفضیل کو بیان کرنا ہو تو اس کے معنی بھی آیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس میں تفضیل استعمال ہوتے ہیں 3 چیزوں پر۔ اس میں تفضیل کبھی استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ، اس میں تفضیل کبھی استعمال ہوتا ہے معرف باللام کے ساتھ، کبھی استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ۔ تو اگر اس میں تفضیل استعمال ہو جائے مضاف ہو کر تو اس وقت جو ہے اس میں تفضیل کے صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے۔ مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث، مفرد ہو تو مفرد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، جمع ہو تو جمع، یہ ایک صورت۔ اور دوسری صورت جو ہے کبھی اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے معرف باللام میں، تو وہاں پر بھی مطابقت ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو استعمال اس میں تفضیل ہے وہ من کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب اگر اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو تو اس وقت اس میں مفرد مذکر ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں ان تینوں وجہ کی جو ہے حقیقت تھوڑا سا اور بیان کیا ہے، جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ وَإِسْتِعْمَالُهُ، اس میں تفضیل کا استعمال عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، 3 صورتوں میں ہے۔ کبھی اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے مضافاً، اضافت کے ساتھ، كَزَيْدٌ أَفْضَلُ الْقَوْمِ، زید القوم میں سے سب سے افضل ترین شخص ہے۔ او معرفاً باللام، یا معرف باللام کے ساتھ ہوتا ہے، نحو زید الافضل، الافضل میں الف لام آیا ہوا ہے اس میں تفضیل کے ساتھ۔ او بمن، یا استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل من کے ساتھ، جیسے نحو زید افضل من عمر، افضل ہے عمر سے۔ وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَاطُ، وَيَجُوزُ جائز ہے، فی الاولی یعنی اول سے مراد یہاں مضاف، یعنی اس میں تفضیل کے 3 اقسام تھے استعمال کے حوالے سے، اس میں سے پہلا جو مضاف تھا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَاطُ وَمُطَابَقَةٌ، مفرد ہونا اور ساتھ مطابقت ہونا شرط ہے۔ اسم التفضیل للموصوف، اس میں تفضیل کا اپنے موصوف کے ساتھ مفرد میں اور مطابقت ہونا شرط ہے۔ وہ کیسے ابھی بیان کر، نحو زید افضل القوم، زید افضل قوم میں سے ہیں۔ تو یہاں موصوف اور اس میں تفضیل کے درمیان، موصوف قوم ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے افضل کو لائے تو اس کے درمیان مطابقت ہونا شرط ہے، یعنی یہ ایک ہو گئی۔ وَالزَّيْدَانِ أَفْضَلَا الْقَوْمِ، یہاں پر بھی جو ہے موصوف اس میں تفضیل کے ساتھ موافقت ہے، زیدان تثنیہ، افضلہ تثنیہ القوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے زیدن جو ہے اسم اور موصوف کے درمیان، موصوف افضلہ کے درمیان بھی اتفاق ہے، متفق ہے، افراد ہے، اور اس میں تثنیہ میں موافقت ہے۔ وَالزَّيْدُونَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ، یہاں جمع میں وَأَفْضَلُ الْقَوْمِ ہِندٌ، وَأَفْضَلُ الْقَوْمِ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وَالْهِنْدُ وَالْهِنْدَانِ فُضْلَ الْقَوْمِ، یہاں پر مؤنث ہونے میں، لیکن یہاں فضلہ استعمال کے مؤنث کے لیے جمع ہے، جو کہ وَفُضْلَيَا الْقَوْمِ تثنیہ کے لیے، وَالْهِنْدَاتُ فُضْلَيَاتُ الْقَوْمِ جمع کے لیے۔ تو یہاں جو ہے افراد میں اس میں تفضیل موصوف کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ختم ہو گئی جو پہلے کے حوالے سے تھا، اس میں تفضیل کے 3 استعمال ہے، اس میں سے پہلا ختم ہو گیا۔ وفی الثانی، یعنی اس میں تفضیل کبھی استعمال ہوتا ہے معرف باللام کے ساتھ، اس کی تفصیل کر رہا ہے۔ وفی الثانی یعنی اس میں تفضیل کا استعمال ہونا معرف باللام کے ساتھ، یجب المطابقہ، اس میں تفضیل اور اس کے موصوف کے درمیان مطابقت ہونا شرط ہے، جیسے نحو زید الافضل، یہ معرفہ ہونے میں، زید الافضل، زید معرفہ، الافضل بھی معرفہ۔ والزیدان الافضلان، زیدان معرفہ، الافضلان بھی معرفہ الف لام کے ساتھ۔ والزیدون الافضلون جمع کے ساتھ اور معرف باللام کے ساتھ، یہ 2 ختم ہو گئی۔
اور تیسرا جو اس میں تفضیل استعمال ہوتے ہیں تو بمن کے ساتھ ہوتے تھے، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وفی الثالث یجب واجب ہے کونہ مفردا مذکرا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ مفرد مذکر ہونا چاہیے من کے ساتھ اگر استعمال ہو تو، جیسے نحو زید افضل من عمر، زید افضل ہے عمر سے، والزیدان افضل من عمر، دو زید افضل ہے عمر سے، والزیدون افضل من عمر، سارے زید افضل ہے عمر سے، والہند والہندان والہندات افضل من عمر، ہند ایک ہو یا دو ہو یا تینوں ہندات جو ہے افضل ہے عمر سے۔ تو یہاں پر دیکھو من کے ساتھ ہوا ہے تو یہاں پر مفرد آیا ہے، یعنی اس میں تفضیل ہمیشہ جو ہے مفرد کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، یعنی اس میں تثنیہ و جمع کے ساتھ مطابقت نہیں ہوا ہے من کے ساتھ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی بعبارت دیگر اگر آپ اس میں تفصیل کو من کے ساتھ استعمال کرے تو وہاں پر مفرد مذکر کا ہونا واجب ہے ہمیشہ کے لیے، یہ بات ختم ہو گئی۔ وَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ يَضْمُرُ فِيهِ الْفَاعِلِ، یہ تینوں وجہ جس کو ہم نے بیان کیا، چاہے معرب باللام کے ساتھ ہو، چاہے من کے ساتھ استعمال کر رہا ہو یا مضاف کے ساتھ استعمال کر رہا ہو، ان سب میں فاعل کا ضمیر میں رکھنا واجب ہے ان ساری صورتوں میں۔ وَهُوَ، یہ فاعل یعمل فی ذلک المضمر، اس مضمر میں عمل کرے گا، ولا یعمل فی مظہر اصلا الا فی مثل قولہم، ظاہر ہو کر وہ فاعل عمل نہیں کرے گا الا مگر چند ایک صورت ہے جس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، جیسے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، ما رأیت رجلا، میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، احسن فی عینہ، جس کے آنکھوں میں بہترین، الکحل سرما ہو، منہ جس سے، فی عین زیدین زید کے آنکھ سے، زید کے آنکھ سے جو سرما ہم نے دیکھے اس سے زیادہ کسی اور مرد کے آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھے۔ تو یہاں پر جو ہے الکحل جو ہے فاعل الاحسن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ظاہر ہوا ہے، لیکن باقی جتنے بھی تین صورتیں ہم نے بیان کی ان سب میں فاعل ضمیر میں ہوتا تھا، لیکن چند ایک گنی چنی صورت ہے جہاں پر فاعل کو جو ہے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے یہاں اس مثال میں الکحل فاعل احسن ہے، اس کو ظاہر کیا گیا، فإن الکحل فاعل لأحسن، احسنہ کے لیے فاعل ہے، اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ وہاں ہونا بحث، انشاءاللہ یہ بعد میں انشاءاللہ آ جائیں گے، یہ بحث ختم ہو گئی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔